فرعون کو نجومیوں نے کہا فرعون کا نام سنے نا آپ لوگ؟ ارے بولو بھائی ہے نا؟ اور قربان جاؤ، اللہ نے ایسی سزا دی کہ صبح قیامت فرعون کی لاش، صبح قیامت تک فرعون کی لاش پڑی کی پڑی دنیا کے اندر میں رکھی رہ جائے گی، لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اور قربان جاؤ، فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، خدا کہتا تھا، لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا۔ نجومیوں نے کہا فرعون ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ آئے گا تمہاری حکومت ختم کر دے گا، اور قربان جاؤ تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، یہ تم جو خدا کا دعویٰ کر رہے ہو یہ ختم ہو جائے گا۔ فرعون نے کہا ہم ایسا بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دیں گے، تو ہوگا کہاں سے؟ جو عورت حمل سے ہے حمل ختم کرو، جو بچہ پیدا ہو گیا کیا کرو؟ ارے بولو بھائی، بتاؤ۔ لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حالت دیکھیے، قربان جائیے، دائی آئی چیک کرتی، ہر عورت کو چیک کیا جاتا تھا کہ پیٹ سے ہے کہ نہیں، حمل ہے کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب شکم چیک کیا گیا تو وہ دائی کی عقل کام نہیں کری، سمجھے میں نہیں آیا، بچہ پیدا ہو گیا، میرے اللہ نے القا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ میری بندی اس بچے کی حفاظت میں کروں گا، اور قربان جاؤ سبحان اللہ بولے تھا ماشاء اللہ۔ ارے جس کی حفاظت میرا اللہ کرے اسے کچھ ہو سکتا؟ ارے بولو بھائی، ہو سکتا؟ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کچھ ہو سکتا؟ اب دیکھیے اللہ نے القا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پہ کہ ایک صندوق بناؤ، صندوق میں اس بچے کو ڈال کر پانی میں بہا دو، باقی معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں جانوں میرا پیغمبر جانے۔ سبحان اللہ بولے تھا ماشاء اللہ۔ اب صندوق بنانا ہے، صندوق بنانے والے کے پاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں گئی، اور صندوق بنانے والے کو اپنی زبان میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بڑھئی بولتے ہیں یا کمار بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ دونوں بولتے ہیں، دونوں بولتے ہیں۔ تو ان سے کہنے لگی جا کے کہ مجھے ایک صندوق بنانا ہے، ایک بکسا بنانا ہے، بکسا ایسا ہو کہ جس میں کیا کہتے ہیں ہوا آتی جاتی رہے۔ تو بڑھئی بولا کہ کیا بات ہے، کیا کرو گی ایسا بکسا؟ ایسا بکسا کا کیا کرو گی؟ یہ اللہ کی بندی بولی کہ نہیں نہیں کام ہے، تم بنا دو، پیسے جو بھی لوگے دے دوں گی۔ تو بڑھئی پیچھے لگ گیا کہ آخر بات کیا ہے، کچھ تو وجہ ہے، کیا کرو گی؟ تو یہ اللہ کی بندی سیدھی سادی بتا دی، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو ڈال کر دریا میں بہانا ہے۔ یہ بڑی کمار سمجھ گیا، او ہو وہی بچہ، اب تو وہی بچہ ہے۔ بولا کہ مائی جاؤ کل آنا، کل بنا کے دے دوں گا۔ اب یہ کمار بڑھئی دوڑا فرعون کے دربار کی طرف کہ یہ خبر فرعون کو ہم سنا دیں گے تو انعام سے نواز دے گا۔ دروازے پہ پہنچا، دربان کھڑا تھا، بولا مجھے اندر جانے دو، فرعون سے ملنا ہے۔ دربان نے کہا کہ آئینہ دیکھا ہے؟ بولا کہ ہے۔ بولا تم کہاں؟ اب فرعون کہاں؟ ہٹ، دھکا مار کے بھگا دیا۔ دوسرے دن پھر پہنچ گیا کہ مک جوا دے، بولا نہیں، 3 دن تک دوڑا۔ چوتھا دن دربان صاحب بھی بولا کہ بھائی آخر کوئی وجہ ہے، جانے دے اس کو، جا۔ تو وہاں گیا، فرعون تخت پر بیٹھا ہے، جا کے یہ سر کھجلانے لگا۔ تو فرعون بولا کیسے تم آ گیا ہے؟ منہ کی بولی ختم، آوازیں نہیں ہے۔ تو فرعون بولا اس کو کون اندر آنے دیا؟ یہ میرا مذاق اڑا رہا، کچھ بول نہیں رہا ہے، سر کھجلا رہا ہے۔ یہ دربان کو بولا اس کو 50 جوتا مارو، بڑھو اس کو۔ اللہ کی حکمت دیکھو، دیکھو یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ بندہ جب باہر نکال کے 50 جوتا مارا، اس کو باہر نکلا، زبان ٹھیک ہے؟ بولے بھائی ہماری زبان تو ٹھیک ہے، یہ اچھان کیا ہے یہ۔ اوہو، دربانوں کو بولا ایک بار اور مک جبا دے۔ بولا 50 جوتا کھایا بھی صبر نہیں ہوا، گھر آ گیا۔ دوسرے دن پھر پہنچا، پھر فرعون کے دربار میں پہنچا تو فرعون دورے سے دیکھ لیا، بولا پھر آیا ہے۔ پھر وہ بولنا چاہا، زبان ختم۔ یا اللہ، پھر فرعون 50 جوتا مروایا اس کو، بولا اس کو بھگاؤ۔ وہ تو بھاگ گیا،
اور قربان جاؤ. یہی میں کہنا چاہتا ہوں. بڑا قصہ لمبا ہے، طویل ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے. تو نے موسیٰ کو دریا میں رستا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے، فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے. تو ہے حاکم، یہ بندہ تو محکوم ہے، تو ہے حاکم، یہ بندہ تو محکوم ہے. مجھ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. میرا اللہ وحدہ لا شریک کی شان وہ ہے، عظمت وہ ہے. اور قربان جاؤ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرا وہ خدا، میرا وہ اللہ جس کی شان ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. میرا رب کی شان وہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ سے جڑو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر میں بساؤ، اس لیے کہ یہی محبت کام آئے گی. یہی محبت، ارے زور سے بولو بھائی، یہی محبت کام آئے گی. بیوی شوہر سے پوچھتی ہے تیمور سے کتنا پیار کرو ہی، بولتے شوہر بولا دماغ خراب مت کر، فالتو بات کرو ہی تھی. جب بھوک لگ گیا وہ کھانا نکال، بولا می جانو ہی تیمور سے پیار نہیں کرو ہی. بولے اللہ بندی پیار کر، پیار بیار محبت چھاڑ، کھانا نکال. بولے تی جلتے بول نہیں کھانا نہیں تم. تو شوہر بولا کہ دیکھو ہم تمہاری محبت میں پاگل ہیں. تو بیوی بولی کہ اگر پاگل ہیں سچ بولو ہی. میں سچ بول رہی ہوں. بولے پاگل ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ آپ سے پہلے اگر ہم مر گئے تی دوسرا بیاہ نہیں کرو نہیں. تو شوہر بولا پاگل کچھ کروا سکو. اللہ سے سچی محبت کر کے تو دیکھو، اللہ سے لو لگا کر کو تو دیکھو. یہ دنیا والوں کی محبت کیا ہے، یہ تو ختم ہونے والی محبت. اللہ کے رسول کی محبت سے سینے کو سجا لو، اللہ کی محبت سے اپنی زندگی کو سجا لو. دیکھو دنیا کیسی اچھی گزرتی ہے، آخرت سنور جائے. اللہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، اور قربان جاؤ قرآن پڑھو. کب پڑھو گے؟ قبر میں. قرآن کب پڑھیے گا؟ مرنے کے بعد. بات صحیح ہے بولا ہوں. وہاں ٹھوکیا سے فرصت ملے گا تب نا. فرشتے تو ڈنڈے لے کے بیٹھے ہیں، سر کا بال اڑا دے گا. ہاں قربان جائیے، قرآن پڑھو مسلمانوں. کب قرآن پڑھو گے؟ ہمیں اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے، اور نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے، واٹس ایپ چلانے کا ٹائم ہے، فیس بک چلانے کا ٹائم ہے. میرے بچوں، اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. قربان جاؤ، قربان جاؤ.